آج تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں جہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت جذباتی تقریر کی ہے جی اس خاتون نے، اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن انہوں نے اپنی تقریر کے دوران نہ اللہ سے التجا کم کی ہے اور نبی سے اور صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین سے، اور یہ جو صاحب جسٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے پروگرام، ان کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کو انہوں نے اللہ سے دور کر دیا اور دوسرے طریقوں سے بزرگان دین کو بتایا کہ جو کچھ ہیں وہی ہیں، وہیں سے مانگو وہیں سے ملے گا۔ تو میرے بھائی آج تک 75 سالوں میں تو پاکستان کو کچھ نہیں ملا، اور جب سے خلفاء راشدین کا دور ختم ہوا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا۔ جہاں بھی دیکھتے ہیں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں مفلسی کی طرف، جدھر بھی دیکھتے ہیں ہم خواری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ یہ تو نہیں کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ الگ الگ فرقے، الگ الگ تم نے جماعتیں، الگ الگ مسجدیں، الگ الگ مسار، الگ الگ یہ کام نہیں کرنا، نصاب نہیں بنانے، سوائے اللہ کے احکامات کے ادھر ادھر کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی بات کو انکار کر دیا اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا۔ کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے؟ یہ جسٹس صاحب بھی بتائیں کہ جب خلفاء راشدین کا دور تھا تو کون سا نظام تھا، کون سے مزارات تھے، کون سے اولیاء کرام تھے جن سے دعائیں مانگا کرتے تھے؟ کیا وہ صرف اللہ کی ذات نہیں تھی؟ کیا اللہ میرے لیے کافی نہیں، تمہارے لیے کافی نہیں، دنیا کے لیے کافی نہیں تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی وکیل کافی ہے، میرے لیے اللہ کا آسرا ہی کافی ہے، حضور پاک کس سے مانگتے تھے؟ کون سے ولی اللہ سے اس وقت مانگتے تھے؟ کون سے نبی سے مانگتے تھے؟ ایک صرف واحد۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے بھی میرے احکامات پہ عمل نہ کیا تو تمہیں بھی وہی سزا دی جائے گی جو دوسروں کو دی جاتی ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ کیا یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں؟ تو پھر آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو چھپا کے ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو کیوں لاتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو پیچھے کر کے آپ بزرگان دین کے کمالات اور ان کی بیڑیاں ڈوبی ہوئی کیوں اتارتے ہیں؟ کیا آپ کو ابھی تک بھی سبق حاصل نہیں ہوا کہ اس ملک میں اور کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ فلسطین کے بعد ہماری بھی باری آ سکتی ہے؟ تو اس کا حل کیا بھائی؟ اس کا حل کیا بتائیں جسٹس صاحب، آپ بتائیں۔ آپ تو جسٹس ہیں، میں تو ایک طالب علم، مجھے نہیں پتا۔ مجھے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہوئے جسٹس صاحب، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ آپ علامہ اقبال سے زیادہ ذہین تو نہیں ہے؟ مجھے جواب دیں اس کا، قوم کو جواب دیں، مسلمانوں کو جواب دیں۔ یہ جتنے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے انٹینشنلی عوام کو قرآن سے دور کر دیا اور وہ کتابیں ہاتھ میں تھما دی۔ کسی نے تبلیغی نصاب پکڑا دیا، کسی نے بشتی زیور پکڑا دیا۔ یہ کیوں ظلم کرتے ہیں اتنا؟ کیا عقل نہیں ہے ہم میں؟ کیا شعور نہیں ہے؟ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جو میری آیتوں پہ غور نہیں کرتا وہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ جسٹس صاحب آپ بھی جانوروں میں، میں بھی جانوروں میں، دوسرے بھی جانوروں میں۔ کیا وجہ؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے دوسری طرف منہ میں موڑ لیا، ہم چادریں چڑھانے پہ رہ گئے۔ قوم کی مائیں بہنوں کے سروں سے چادریں اٹھ رہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور ہم ابھی تک اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ کیا ہم میں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہیں جسٹس صاحب؟ کیا آپ کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ جواب دیں اس چیز کا قوم کو، مسلمانوں کو۔ کیا اس تباہی کی باعث آپ لوگ نہیں ہیں جو قرآن سے انٹینشنلی لوگوں کو ہٹا رہے ہیں؟ کیا ضروری تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما جاتے؟ آپ تو وہ بھی لے آئیں گے کہ جی نبی نے فلانے موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ایسے نہیں کرو۔ جب قرآن کو اللہ پاک نے کہہ دیا میں نے اس کو آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو میرے بھائی اس میں پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو مکمل کرنے والے؟ جب نبی نے اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج مسجد نمرہ میں یہ منا کے وقت حج کے دوران یہ آیت آئی ہے، آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا؟
آپ نامکمل کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں اس میں داخل کر کے کہنا کہ یہ کہاں پہ ہے قرآن میں، یہ کہاں ہے قرآن میں، یہ کہاں ہے قرآن میں۔ آپ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ نہ ظلم کریں مزید قوم پہ، ہم تباہ ہو گئے ہیں، ذلیل ہو گئے ہیں، خوار ہو گئے۔ جب شاعر مشرق نے کہہ دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، پست ہوئے، زمانے کی مار کھانے کو تیار ہو گئے، لیکن اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے، تار کے قرآن ہو کے، تار کے قرآن ہو کے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دے گی۔ لوٹ آئیے، خود بھی لوٹیں اور ہمیں بھی لٹائیں، برباد نہ کریں، پستی میں نہ ڈالیں، خواری میں نہ ڈالیں۔ اور علامہ اقبال والی وہ حسرت کیسے پوری ہوگی؟ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، فلسطین کی پاسبانی کے لیے، کشمیر کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے دوسری طرف منہ میں موڑ لیا۔ ہم چادریں چڑھانے پہ رہ گئے۔ قوم کی مائیں بہنوں کے سروں سے چادریں اٹھ رہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور ہم ابھی تک اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ کیا ہم میں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہیں؟ جسٹس صاحب، کیا آپ کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ جواب دیں اس چیز کا قوم کو، مسلمانوں کو۔ کیا اس تباہی کی باعث آپ لوگ نہیں ہیں جو قرآن سے انٹینشنلی لوگوں کو ہٹا رہے ہیں؟ کیا ضروری تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما جاتے۔ آپ تو وہ بھی لے آئیں گے کہ جی نبی نے فلانے موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ایسے نہیں کرو۔ جب قرآن کو اللہ پاک نے کہہ دیا میں نے اس کو آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو میرے بھائی اس میں پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو مکمل کرنے والے؟ جب نبی نے اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج مسجد نمرہ میں یہ منی کے وقت حج کے دوران یہ آیت آئی ہے، آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ آپ نامکمل کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں اس میں داخل کر کے کہنا کہ یہ کہاں پہ ہے قرآن میں، یہ کہاں ہے قرآن میں، یہ کہاں ہے قرآن میں۔ آپ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ نہ ظلم کریں مزید قوم پہ، ہم تباہ ہو گئے ہیں، ذلیل ہو گئے ہیں، خوار ہو گئے۔ جب شاعر مشرق نے کہہ دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، پست ہوئے، زمانے کی مار کھانے کو تیار ہو گئے، لیکن اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے، تار کے قرآن ہو کے، تار کے قرآن ہو کے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دے گی۔ لوٹ آئیے، خود بھی لوٹیں اور ہمیں بھی لٹائیں، برباد نہ کریں، پستی میں نہ ڈالیں، خواری میں نہ ڈالیں۔ اور علامہ اقبال والی وہ حسرت کیسے پوری ہوگی؟ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، فلسطین کی پاسبانی کے لیے، کشمیر کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشکر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، جن لائنوں پہ ہم چل رہے ہیں، جن تقریروں پہ، جذباتی کلمات پہ ہم چل رہے ہیں، کیا ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ آج تک ہوئے؟ قیامت تک ہوں گے؟ اس کا جواب دیں قوم کو قرآن کی روشنی میں۔ اگر 75 سال میں نہیں ہوئے، اگر ہزاروں سال میں نہیں ہوئے، تو آپ لاکھوں سالوں میں بھی نہیں ہوں گے، یہ گارنٹی ہے۔ یہ قرآن کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی زبان سے، اپنے دل کی باتیں نہیں آپ کو بتا رہا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھیں، آپ کو سمجھ لگے گی زندگی کیسے گزارنی۔ یہ وقت ضائع نہ کریں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو مت بھٹکائیں، لے آئیں سب کو قرآن کی طرف، لے آئیں۔ اور مزارات پہ چادریں جو اتنی چڑھاتے ہیں قیمتی، ان لوگوں کا خیال کریں جن کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جو آٹے کی بوری کے پیچھے بھاگتے پھرتے نظر آتے ہیں آپ کو۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ مجھے یقین کریں کہ فلسطین کے جو شہداء ہیں ان سے زیادہ دکھ آپ کی عقلوں پہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ لوگوں کی عقلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ قرآن پہ چلتے یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشکر تک ہم ایک ہوتے، آج تو گھر میں ایک نہیں ہے، ایک محلے میں ایک نہیں ہے، ایک مسجد میں ایک نہیں ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کس کو سنا رہے ہیں؟ جذباتی یہ تقریر ہے، یا عورت نے اپنے جذبات بیان کی ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں حقیقت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیں۔
come to the solution. What is the reason behind it? Judge Sahab, Justice Sahab, my respected Justice Sahab, what is the reason behind these things? ان حالات کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ کس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیا وہ علامہ اقبال کا شعر آپ کو پسند نہیں آیا؟ اس کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں جواب دیں. جزاک اللہ خیر.